الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. دیکھتے ہیں کس کی آواز تیز آتی ہے، آپ کی یا آپ کی؟ ٹھیک ہے. وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. وعلی آلک واصحابک حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. ہمارے پیارے نبی، ہمارے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین اور پیاری پیاری بچیوں، آج ایک مرتبہ پھر ہم پروگرام لے کر آئے ہیں جس پروگرام کا نام ہے جگمگ تارے. جی ہاں، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں جگمگ تارے. اس میں ہمارے ساتھ بچیاں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی پیاری پیاری بچیاں ہمارے پروگرام میں شامل ہوتی ہیں، اور مجھے امید ہے کہ ایک تعداد ہمیں گھر میں بیٹھ کر بھی دیکھ رہی ہوگی. جی ہاں، اگر آپ کسی کام کاج میں مصروف ہیں، ادھر کھیل رہے ہیں ادھر کھیل رہے ہیں، تو بھائی اپنا کھیل کود کام کاج تھوڑی دیر کے لیے موقوف کر دیجیے، یعنی روک دیجیے، اور آ جائیے مدنی چینل کی اسکرین پر. اور آپ سے بھی ہم نے باتیں کرنی ہے، آپ کی باتیں سننی ہے. جس طرح آپ ہماری باتیں سن رہے ہیں، ہم کو بھی آپ اپنی آواز سنائیے، بتائیے کیا کہنا چاہتے ہیں، کیا کچھ معاملات ہیں اور کس طرح چل رہا ہے. کچھ بات چیت کیجیے، کچھ سوال جواب کیجیے. ہمارے پروگرام میں چھوٹی چھوٹی بچیاں آئیں گی. ویسے بچے بھی ہیں، بچے بھی آنے چاہیے، لیکن ابھی جو ہم نے پلان کیا ہے ہماری مجلس نے، وہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ یہ جگمگ تارے پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ یہ پروگرام آپ کو پسند آئے گا، آپ اس سے بہت کچھ سیکھیں گے، کیونکہ اس میں ہم کہانی بھی لے کر آئے ہیں، اچھی باتیں بھی لے کر آئے ہیں، کچھ عزم لے کر آئے ہیں، کچھ نیتیں لے کر آئے ہیں. اگر آپ دیکھیں گے، جو دیکھتا ہے نا، پھر کوشش ہوتی ہے میں ایسا بن جاؤں. جو بات سنی ہوتی ہے وہی بات زبان سے نکلتی ہے. اگر آپ اچھی باتیں سنیں گے تو آپ کی زبان سے پھر کیا نکلے گا؟ کیا نکلے گا؟ اچھی باتیں نکلیں گی. کیا نکلیں گی؟ اچھی بات ہے. زبان ہے آپ کے پاس؟ زبان کہاں ہے؟ زبان دکھائیں. آپ کے پاس ہے؟ چلیں نام بتائیے پہلے. آمنہ محمد شکیل. آمنہ باجی آئی ہیں. دوسری باجی؟ حاجرہ محمد شکیل. حاجرہ محمد شکیل. دونوں بہنیں؟ ہاں. آپ کی بہن نہیں ہے؟ یہ آپ کی بہن ہے؟ یہ آپ کو کیسی لگتی ہیں؟ اچھی لگتی ہیں. اور یہ کیسی لگتی ہیں آپ کو؟ دیکھ کر بولیں. اچھی. آپ ان کا نام آپ کو معلوم ہے نا؟ آپ بولیں حاجرہ آپ بہت اچھی ہیں. بولیں مسکرا کے. حاجرہ بہت اچھی ہے. واہ، زور سے بولیں، زور سے بولیں. ان کی طرف دیکھ کر بولیں. حاجرہ بہت اچھی ہے. اب آپ بولیں. آمنہ بہت اچھی ہو. بہت اچھے ہو. ٹھیک ہے، آپ کو دونوں اچھے ہیں. ٹھیک ہے، پیار محبت سے ہمیں رہنا چاہیے. تو آج یہ دونوں بہنیں، کچھ ہم ان سے بھی بات چیت کریں گے. اور جو مدنی چینل کی اسکرین پر ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ کوئی اچھی سی بات ہمیں بتا سکتے ہیں. اور آج ہم آپ کے لیے زبردست قسم کی کہانی بھی لے کر آئے ہیں. کہانی بھی آپ نے سننی ہے، اور آج ہمارے ساتھ غلام رسول بھائی بھی ہوں گے. تو پیارے بچوں، ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اپنا پہلا سیگمنٹ، جس سیگمنٹ کا نام ہے کہانی. روشن روشن پیارا ہو مصطفی یہ ہمارا ہو، نبی کا عشق رہنما دلوں کا یہ سہارا ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. آج کی جو میں آپ کو کہانی سنانے جا رہا ہوں، آج کی کہانی میں ہیں 2 پرندے. پرندے کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں پرندے، دیکھیں آپ نے؟ پرندے نہیں دیکھے میرے بچے نے؟ کوئی بھی پرندہ نہیں دیکھا آج تک؟ آپ نے نہیں دیکھا؟ آپ نے دیکھا ہے کوئی پرندہ؟ اوئے ہوئے، میرے بچوں نے پرندہ نہیں دیکھا. کوئی بھی پرندہ نہیں دیکھا. حاجرہ، آپ نے پرندہ نہیں دیکھا؟ آپ نے نہیں دیکھا پرندہ؟ آپ لوگوں نے دیکھا ہے پرندہ؟ وہ جو ہوتا ہے جو اڑتا ہے، دیکھا ہے؟ آپ نے کچھ چیزیں اڑتے ہوئے نہیں دیکھی؟ دیکھیے کیا کیا چیزیں اڑتی ہیں. یاد آ رہا ہے؟ کوا دیکھا ہوگا. کوا دیکھا ہے؟ اس کو بھی پرندہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. چڑیا دیکھیے، چڑیا کیسے اڑتی ہے؟ کیسے اڑتی ہے؟ تو چڑیا بھی پرندہ ہے. طوطا دیکھا ہے؟ طوطا. ٹھیک ہے، چلے ہم آپ کو بتاتے ہیں. آج کی کہانی میں ہے 2 پرندے. یہ ہے فاختہ. کبوتر کی طرح لگ رہی ہے نا، لیکن یہ فاختہ ایک پرندہ ہے.
اور آج کی کہانی میں ایک اور پرندہ، جی وہ کون سا پرندہ ہے؟ جی یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ دیکھا ہے آپ نے کون ہے؟ یہ طوطا ہے۔ کون ہے؟ طوطا۔ طوطا ہے۔ کیسے کرتا ہے یہ؟ ٹیں ٹیں۔ کیسے کرتا ہے یہ؟ ٹے ٹے۔ کیسے آواز نکالتا ہے یہ؟ ٹیں ٹیں کر کے آواز نکالتا ہے۔ تو آج کی کہانی میں دو پرندے، ایک ہے طوطا اور ایک ہے فاختہ۔ ایک رات جنگل میں بڑی زوردار قسم کی ہوا چل رہی تھی، تیز ہوائیں چل رہی تھی، اور ایک تھی چھوٹی سی فاختہ، اس کے دو بچے تھے۔ اب ہوا چل رہی تھی تو موسم خراب ہوا، اب بارش بھی ہونے کی امید تھی کہ بارش ہو جائے گی۔ اب اس کے بچوں کو بھوک لگ رہی اور اس کو بھی بھوک لگ رہی، تو فاختہ نے سوچا کیا کیا جائے۔ اب فاختہ جو ہے نا وہ 2-3 درخت چھوڑ کر ایک کے گھر میں گئی، طوطے کے پاس، اور کہنے لگی بھائی طوطے، میں جا رہی ہوں کچھ کھانے کے لیے، میرے بچے بھوکے ہیں، آپ تھوڑی دیر کے لیے میرے گھونسلے پر آ جائیے اور میرے بچوں کی دیکھ بھال کر لیں، چھوٹے ہیں کہیں وہ گر نہ جائیں۔ تو طوطا کہتا ہے ٹھیک ہے میں ابھی آ جاتا ہوں۔ وہ سو کے ابھی اٹھا ہوتا ہے، آنکھیں مسل رہا ہوتا ہے، بولتا ہے میں ابھی آتا ہوں۔ وہ اڑتا ہے، اڑنے کے بعد کہاں پہنچ جاتا ہے؟ ان کے گھونسلے پر پہنچ جاتا ہے۔ گھونسلے پر پہنچنے کے بعد جو ہے وہ ان کی دیکھ بھال کر رہا ہوتا ہے۔ اب فاختہ دیکھتی کہ بھائی طوطے جو ہیں فوراً آ گئے۔ اب وہ کہتی ہے طوطے آپ تو بہت اچھے ہو، آپ فوراً میرے کہنے پر آ گئے، اب میں جا رہی ہوں کچھ کھانے کے لیے، تو آپ میرے بچوں کی دیکھ بھال کرنا۔ طوطا کہتا ہے بے فکر رہیں آپ، میں سب سنبھال لوں گا۔ اب فاختہ جو ہے وہ اڑ جاتی ہے اور کھانا وغیرہ کا انتظام کرنے لگتی ہے۔ اب اتنے میں طوطے میاں جو یہاں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو خوشبو آ رہی ہوتی ہے، کتنی اچھی خوشبو ہے۔ اب یہ خوشبو کس چیز کی تھی؟ خوشبو آ رہی تھی 2-3 درخت چھوڑ کر ایک درخت تھا امرود کا، امرود پک گئے اور اس میں سے خوشبو آنے لگی۔ اب طوطے کو لگ رہی بھوک، اور طوطے کی تو فیوریٹ ڈش ہے امرود۔ اب طوطا جو ہے اڑ کر پہنچا جہاں امرود تھے، اور امرود کو کھانے لگا، امرود کھانے لگا، کھاتا گیا، تو اس کو بہت مزہ آ رہا تھا۔ اب وہ بھول گیا کہ فاختہ کے بچوں کی دیکھ بھال میں نے کرنی تھی۔ اب یہ کھاتا گیا، اتنی دیر میں کچھ دیر کے بعد جو ہے فاختہ آئی، بارش ہو رہی ہے، بارش ہونا شروع ہو گئی۔ اب فاختہ راستے میں تھی، فاختہ کسی جگہ پہ رک گئی، بارش ہو رہی۔ اب طوطے میاں جو ہے وہاں پر جو ہے امرود کھائے جا رہے ہیں، وہ بھول گئے کہ فاختہ کے بچوں کی دیکھ بھال میں نے کرنی تھی۔ اب یہاں پر امرود کھاتے رہے، اتنی دیر میں فاختہ آ جاتی ہے، دیکھتی ہے کہ اس کا گھر نہیں ہے، اس کا گھونسلہ نہیں ہے۔ وہ بہت گھبراتی ہے کہ میرے بچے گئے کہاں، اور طوطا بھی نظر نہیں آ رہا، اور اس کے جو 2 بچے تھے وہ بھی نظر نہیں آ رہا۔ یہ بڑی پریشان ہوئی، بڑی ڈسٹرب ہوئی، یہ ہوا تو ہوا کیا۔ اتنے میں جو ہے اس کو اپنے بچے نظر آ جاتے ہیں، ایک پتا ہوتا ہے، اس بڑے سے پتے کے نیچے اس کے دونوں بچے موجود ہوتے ہیں۔ تو یہ بچوں سے معافی مانگتی ہے، بیٹا مجھے معاف کر دو، مجھے آنے میں دیر ہو گئی، اور طوطے کو میں یہ پورا کام دے کے گئی تھی کہ آپ کی دیکھ بھال کرنے کی، طوطے میاں کہاں چلے گئے۔ اب یہ پریشان ہوتی ہے، اپنے بچوں کو کھانا کھلاتی ہے۔ کھانا کھلانے کے بعد جو ہے یہ گھونسلہ دوبارہ بنانا شروع کر دیے۔ اتنے میں طوطے میاں جو ہوتے ہیں وہ امرود کھانے کے بعد جو اپنے گھر جا رہے ہوتے ہیں، امرود کھانے کے بعد اپنے گھر جا رہے ہوتے ہیں۔ اب جیسی گھر کی طرف چل رہے ہوتے ہیں، یاد آتا ہے اوہ ہو مجھے تو فاختہ بی نے کچھ کام دیا تھا، تو مجھے تو وہ کام کرنا تھا۔ تو وہ دوبارہ گھونسلے کی طرف آتے ہیں۔ گھونسلے کی طرف جیسے ہی طوطا آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ گھونسلہ تو ہے نہیں، تو وہ اتنا شرمندہ ہوتا ہے اور معافی مانگنے لگتا ہے۔ پھر فاختہ کہتی ہے دیکھیں اگر آپ ذمہ داری نہیں نبھا سکتے تھے، میرے بچوں کی دیکھ بھال نہیں کر سکتے تھے، تو آپ نے حامی نہیں بھرنی تھی، میں کوئی دوسرا انتظام کر لیتی، یہ آج آپ نے صحیح نہیں کیا۔ اب یہ طوطا جو ہے بہت شرمندہ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میں بھول گیا تھا، میں کھانے میں لگ گیا تھا، مجھے معاف کر دیں۔ کہتے ہیں چلیں اب ہم دونوں مل کر جو ہے آپ کا اچھا سا گھونسلہ بناتے ہیں۔ تو کچھ سامان یہ لے کر آتا ہے، کچھ سامان فاختہ لے کر آتی ہے، پھر ایک اچھا سا گھر بنایا جاتا ہے فاختہ کا، ایک شاندار سا گھونسلہ تیار ہو جاتا ہے۔ پھر وہ وہاں پر رہنے لگتے ہیں۔ جب گھونسلہ تیار ہو رہا ہوتا ہے تو اس کو بھوک لگ رہی ہوتی ہے دوبارہ، اب خوشبو آ رہی ہوتی ہے امرود کی، اس کا دل چاہ رہا ہوتا ہے وہاں چلا جاؤں، لیکن یہ طوطا جاتا نہیں ہے۔ تو پیارے بچوں، آج کی جو میں نے آپ کو کہانی سنائی، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، اگر ہمیں کوئی کام ملے اور ہم اس سے حامی بھر لیتے ہیں، جی ہاں میں یہ کام کروں گا، تو ہمیں وہ کام کرنا چاہیے۔ بعض بچے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم یہ کام کریں گے، لیکن پھر وہ کام کرتے نہیں ہیں۔ تو اب یہ کیا ہو گیا؟ یہ خراب بات ہو گئی، یہ گندی بات ہو گئی۔
اگر آپ کو کسی نے کوئی کام دیا ہے کہ یہ کام آپ نے کرنا ہے، اسکول کا کام ہے، مدرسے کا کام ہے، کسی بڑے نے آپ کو کام دیا ہے، یا آپ کی امی یا آپ کے ابو کوئی کام کہہ دیتے ہیں جائیں بھائی یہ کام کر کے آئیے، بولیں ٹھیک ہے میں کر لوں گا، اور پھر اگر اب آپ کام نہیں کرتے تو اب یہ کیا ہو گئی؟ بری بات. جی کیا ہو گئی؟ یہ بری بات. بری بات. آپ نے بہت اچھی بات بتائی ہے، بری بات ہو گئی. اب آپ کی امی کہہ رہی ہیں کہ جائیں بھائی باورچی خانے سے یہ سامان لے کر آ جائیں، تو اب آپ کو لے کر آنا چاہیے یا نہیں؟ چاہیے. جی ہاں، سامان لے کر آنا چاہیے. اگر آپ سامان لے کر نہیں آ رہے تو یہ کیا ہو گئی؟ بری بات. بری بات ہو گئی. تو پیارے بچوں، آپ لوگوں نے جو ہے اپنی امی کا، اپنے ابو کا، اور جو کام ٹھیک ہے میں یہ کام کر لوں گا، میں یہ کام کر لوں گی، تو آپ نے پھر وہ کام کرنا ہے، کیونکہ آپ نے کہا تھا میں یہ کام کروں گا. ہاں کروں گا یا کروں گی؟ کروں گی. ٹھیک ہے، آپ نے یہ کام کرنا ہے. تو ہمارے بچوں نے بھی کچھ اچھی باتیں ریکارڈ کروائی ہیں. کیا باتیں ریکارڈ کروائی ہیں، کیا بات کہنا چاہ رہے ہیں؟ کچھ کال کی جانب چلتے ہیں. جی میرا نام غلام محی الدین، میں حیدرآباد سے بات کر رہا اچھا. ہوں. غلام رسول بھائی آپ خیریت سے ہیں؟ غلام رسول بھائی آپ ببلو کو کب لائیں گے؟ جزاک اللہ خیرا. آپ کس کو کب لائیں گے؟ غلام رسول بھائی کس کو لائیں گے بھائی؟ پہلے غلام رسول بھائی ہیں کہاں؟ ہم سے تو بات کروائیے ذرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی غلام رسول بھائی، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. یہ بتائیے پروگرام کا نام کیا ہے؟ پروگرام کا نام جگمگ تارے ہے. جگمگ تارے ہے. جگمگ تارے میں آپ کے لیے کال آئی ہے، کیا جواب دیں گے اس کو آپ؟ کچھ سمجھ میں آئی تھی آپ کے؟ ببلو ایک اور اپنی شوٹ میں آئے گا. اچھا 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 ٹھیک ہے. تو ببلو کون ہے آپ کا؟ ببلو میرے ایک اور دوست ہیں، نئے دوست. اچھا، کون کون دوست ہیں آپ کے اب تک جو آ چکے ہیں؟ جی میرے فیضان بھائی دوست ہیں، ٹھیک ہے. نعمان بھائی دوست ہیں، اسید بھائی دوست ہیں، اور ببلو بھائی دوست ہیں. اچھا، نئے نئے دوست بنے ببلو بھائی. اچھا، جی اور جو بچی آتی ہے وہ کون ہے؟ کنیز فاطمہ ہے اور زینب ہے. یہ دونوں کون ہیں آپ کی؟ ہم دونوں بہنیں ہیں. اچھا، یہ دونوں بہنیں ہیں. جی آپ نے سن لیا کہ ان کے بھائی کچھ ان کی دو بہنیں بھی ہیں، ان کے دوست بھی ہیں جو غلام رسول کے کریکٹر میں آ رہے ہیں، اور مزید بھی آتے رہیں گے. آپ دیکھیں ان کی فیملی انشاءاللہ تعالیٰ بڑھتی رہے گی. تو آپ دعوت اسلامی کے ساتھ رہیے. کڈس مدنی چینل دیکھتے رہیے. کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. دیکھیں بھائی اور بچے کیا بات کر رہے ہیں. میں آج آپ کو نعت سناؤں گی. حسبی ربی جل ابھی پڑھیں. اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو پتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے، کیا چھپ کے پڑھتی تھی. بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا، دل یہ عمر کا بول پڑھا لا الہ الا اللہ. ماشاء اللہ. صحابی نبی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی. اچھا جی، دل یہ عمر کا بول اٹھا، کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہ صحیح ہے. آپ نے کالز کی ماشاءاللہ، نعت بھی سنائی. اور یہ بھی بتائیے آپ کہاں رہتے ہیں، کیا کرتے ہیں، ذرا پورا تعارف کروایا کریں اپنا. ٹھیک ہے جی، ہمیں پتہ چلے کہ کون سے بچے ہیں، کہاں سے ہمیں کال کر رہے ہیں، کہاں کا ہمارا پروگرام دیکھا جا رہا ہے جگمگ تارے. اب مزید بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے اور بچے ہم سے کیا بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں. میرا نام فاطمہ تاریہ، گجرانوالہ پنجاب سے بات کر رہی ہوں. اب مجھے آپ کا پروگرام جگمگ تارے بہت پیارا لگتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی عطا فرمائے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی مزید.
میرا نام عائشہ محمد اکرم ہے، میں کراچی سے بات کر رہی ہوں۔ مجھے آپ کا پروگرام آج بھی بہت اچھا لگا اور مجھے آپ کا پروگرام جگمگ تارے کل بھی بہت اچھا لگا۔ میری بھی ایک خواہش ہے کہ میں آپ کے پروگرام میں آؤں اور اللہ تعالیٰ آپ کو مزید سے مزید برکتیں عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا۔ چلیں جی، ہم کچھ ایسا پلان کرتے ہیں، آمین، ہم کچھ ایسا پلان کرتے ہیں کہ جو بچیاں ہمیں دیکھ رہی ہیں اور وہ ہمارے پروگرام میں آنا چاہتی ہیں، تو ہم کچھ کل انشاءاللہ تعالیٰ کچھ آپ کو خوشخبری سناتے ہیں کہ جو بچیاں ہیں وہ آنا چاہتی ہیں ہمارے پروگرام میں، کس طرح ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتی ہیں۔ تو آج ہمارے ساتھ جو ہے کون سی دو بچیاں ہیں؟ ایک طرف ہے آمنہ، ایک طرف ہے ہاجرہ۔ اچھا، آمنہ باجی اور ہاجرہ باجی یہ دونوں بہنیں ہیں، ٹھیک ہے؟ آج یہ دونوں مل کر ہمیں کچھ چیز سنائیں گی اور وہ ہے پانی کی سنتیں اور آداب۔ جی، ایک سنت آپ بتا دیں، ایک آداب آپ بتا دیں یا سنت بتا دیں۔ ٹھیک، شروع کیجئے۔ آج میں پانی کی سنت بتاؤں گی۔ سب سے پہلے پانی پینے سے بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ پانی پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے، بہت اچھی بات بتائی جی۔ نمبر 2، پانی بیٹھ کر پیتے ہیں۔ جی، بیٹھ کر پینا چاہیے جی۔ جی آمینہ۔ پانی سیدھے ہاتھ سے پینا چاہیے۔ سیدھا ہاتھ کون سا ہوتا ہے؟ گڈ گڈ گڈ، شاباش۔ آپ؟ نمبر 4، پانی 3 سانس میں پینا چاہیے۔ جی، سانس کہاں سے لیتے ہیں ہم؟ باہر لے کر۔ دوبارہ کیسے لیتے ہیں سانس؟ یہ سانس ہوتی ہے جی۔ بہترین، ماشاءاللہ۔ جی آپ؟ پانی دیکھ کر پینا چاہیے۔ پانی کو دیکھ کر پینا چاہیے کہ کچرا وغیرہ تو نہیں ہے اس میں، گندا ہوتا ہے پانی تو اس پانی کو نہیں پینا چاہیے جی۔ نمبر 6، پانی پی کر پانی کے بعد الحمدللہ کہنا چاہیے۔ پانی پی کر پانی کے پاس پانی تو پی لیا آپ نے، پانی کے پاس کہاں ہے؟ جب آپ نے پانی پیا تو پانی کہاں چلا گیا؟ پیٹ کے اندر۔ پیٹ کے اندر چلا گیا۔ تو پانی پینے کے بعد کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ۔ گڈ گڈ، بہترین، ماشاءاللہ۔ اب دونوں مل کر کوئی ایک نعت سنا دیں، پھر ہم نئے بچوں کے ساتھ اس پروگرام کو آگے بڑھائیں گے جی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ میٹھا مدینہ دور ہے، جانا بھی دور ہے، طیبہ بڑی دور، آقا طیبہ بڑی دور، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھا پڑھا آپ نے، بہت اچھا پڑھا، دونوں نے مل کے پڑھا، اچھا لگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں دے، برکت عطا فرمائے۔ اب ہم نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب بڑھیں گے اور نیو بچے ہمارے ساتھ جو ہے سیگمنٹ میں شامل ہوں گے۔ کیوں نہ ہم کالس لیں، ٹھیک ہے؟ دیکھتے ہیں بچے کیا بات چیت کر رہے ہیں جی، سنائیے۔ میرا نام ختیجہ عباس ستاریہ ہے، میں پنجاب سے عرض کر رہی ہوں۔ مدنی چینل کے پروگرام جگمگ تارے ہمیں کل بھی بہت اچھا لگا، ہم بہن بھائی پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ جگمگ تارے، اچھا اچھا جی، تھینک یو، جزاک اللہ خیرہ۔ مزید؟ سالم رضا، کراچی، مجھے آپ کا پروگرام بہت پسند ہے۔ میرے آقا کا روضہ مدینہ۔ ماشاءاللہ، بہترین بہترین انداز سے آپ نے کلام سنا ہے۔ پیارے بچوں، اسی طرح مدنی چینل دیکھیں، اچھی اچھی محفلوں میں جائیے، اچھے اچھے اجتماعات میں جائیے۔ ابھی تو آپ اپنے گھر کے اندر ہیں، لیکن جب وہ اجتماعات وغیرہ سٹارٹ ہوں، یہی مدنی چینل دیکھیں، آپ نے یہی چیزیں دیکھنی ہیں۔ آپ مکہ دیکھیے، آپ مدینہ دیکھیے، بغداد شریف دیکھیے، امیر علیہ سنت کی باتیں سنیں۔ یہ آپ کا پروگرام ہے جگمگ تارے، اور بھی بچوں کے پروگرام آتے ہیں، بچوں کی شام وغیرہ 2 بجے سے یہ ٹرانسمیشن شروع ہو رہی ہے، تو آپ نے یہی پروگرام دیکھنا ہے۔ آپ کچھ اور نہیں دیکھیں، الٹے سیدھے کارٹون دیکھیں گے تو پھر وہ مار رہا ہوتا ہے کارٹون، جب وہ مارے گا تو پھر آپ بھی بولیں گے میں بھی ماروں گا۔ تو جو بچے دیکھتے ہیں ویسا بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آپ اچھے بچے ہیں تو آپ اچھی چیزیں دیکھیں گے، اگر گندے بچے بننا ہے تو پھر آپ گندی چیزیں دیکھیں گے کہ وہ مار رہا ہے، وہ لڑ رہا ہے، وہ بری باتیں زبان سے نکال رہا ہے، تو یہ باتیں اچھی باتیں نہیں ہیں۔ دیکھیں، اچھا بول رہے ہیں آپ لوگ،
کیونکہ آپ مدنی چینل دیکھنے والے ہیں. جی مزید. میرا نام خدیجہ طاریہ ہے, میری عمر 4 سال ہے. Good. یہ آپ کا سنیے بہت اچھا لگ رہا ہے. اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ امی اپنے بچوں سے پیار کرتی ہے. ہاں, کتنا اچھا آپ نے سبق لیا. امی اپنے بچوں سے پیار کرتی ہیں. تو ابھی ہمارے ساتھ 2 بچیاں نیو شامل ہوئی ہیں. جی آپ کا نام؟ آیت. آیت, اچھا واہ بھائی, آیت اتاریہ. آپ باجی؟ میں ہانی اتاری. میں ہانی اتاریہ. مہندی وہندی بھی لا کے آئی ہیں؟ دوبارہ دکھائیں. انگوٹھی بھی پہنی ہے, واہ بھائی واہ. انگوٹھیاں بھی, چوڑیاں بھی. آپ کڑے پہن کر آئی ہیں, اچھا سا اسکارف باندھ کر آئی ہیں. تو آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, ویلکم کہتے ہیں. تو آج آپ لوگوں کے ساتھ بھی کچھ ہم بات چیت کریں گے, کچھ ایکٹیویٹی وغیرہ بھی ہو سکتی ہے آپ لوگوں کے ساتھ. اب پیارے بچوں, اچھا یہ بتائیے, آپ تو آتی رہتی ہیں, کمپیوٹر بھی بنی تھی, کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین. دور سے. الحمدللہ رب العالمین. اچھا, جب کوئی آپ کی خیر خیریت معلوم کرے نا بچوں, تو آپ نے تھوڑا مسکرا کے, تھوڑے اچھے انداز سے آپ نے بات چیت کرنی ہوتی ہے, ٹھیک ہے؟ اب میں آپ سے بھی خیریت معلوم کرتا ہوں, آپ سے بھی خیریت معلوم کرتا ہوں. اور جو بچے اسکرین پر بیٹھے ہوئے ہیں, یوں اگر آپ بولیں گے جی میں ٹھیک ہوں, ہاں, تو آپ کو غصہ نہیں آئے گا لوگوں کو بات کرنے میں. آپ نے دوسروں کی بھی خیر خیریت معلوم کرنی ہے, اور جب کوئی آپ کی خیریت معلوم کرے, آپ نے اچھے انداز سے جواب بھی دینا ہے, ٹھیک ہے؟ ام ہانی کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین. مسکراہٹ نہیں آئی, اب مسکراہٹ کے ساتھ بولنا ہے آپ نے, ٹھیک ہے؟ دوبارہ آپ کی طرف آ رہے ہیں, آپ نے مسکرا کے بولنا ہے. کیسی ہیں آپ آیت؟ رب العالمین. رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین. آپ کیسی ہیں باجی؟ الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ. اسی طرح اچھے انداز سے آواز نکال کر ہم نے بات چیت کرنی چاہیے. جی, تو آج میں آپ سے کچھ سوالات پوچھوں, آپ سوالات کے جوابات دیں گے؟ چلیں, اب ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اگلا سیگمنٹ, جس کا نام ہے سوال و جواب. جی, روشن روشن پیارا ہو مستقبل یہ ہمارا ہو, نبی کا عشق رہنما دلوں کا یہ سہارا ہو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو بچے یہاں ہیں ہمارے ساتھ, غلام رسول بھائی بھی ہیں. غلام رسول بھائی, میں بچیوں سے بات چیت کر رہا ہوں, اگر آپ چاہیں تو آپ بھی کوئی بات پوچھ سکتے ہیں. آپ بھی ہمارے ساتھ اس طرح برابر میں تو نہیں بیٹھے ہوئے, لیکن آپ کی آواز ہمارے برابر میں ہے. تو اگر آپ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں ہمارے مدنی چینل کے ناظرین سے, یا ہمارے ان بچیوں سے جو یہاں پر مہمان ہیں, تو آپ ہمارے پروگرام کے حوالے سے یہ بھی دعوت دے سکتے ہیں, بھائی آپ نے پروگرام دیکھنا ہے جگمگ تارے, کیونکہ یہ 3 بجے آتا ہے. جو بھی آپ کے ذہن میں بات ہے, آپ مدنی مقصد بھی سنا سکتے ہیں. آپ بھی ہمارے چھوٹے سے پیارے سے بچے ہیں. چلیں جی, آیت اتاریہ آپ کیا سنائیں گے؟ غوث پاک کی کرامت. غوث پاک کی کرامت سنائیے, زور سے سنائیے. ضرور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا, آپ کو اپنی ولایت کریم کب سے ہوا؟ ارشاد فرمایا, جب میری عمر 10 برس کی تھی, میں مکہ میں پڑھنے جاتا, فرشتے مجھے پہنچانے کے لیے جاتے, وہاں موجود لڑکوں سے فرماتے اللہ کے ولی کے لیے جگہ فراغ کر دو. جگہ فراغ کر دو. ہاں, جگہ چھوڑ دو, جگہ کشادہ کر دو, ٹھیک ہے؟ جگہ چھوڑ دو کہ غوث پاک آ رہے ہیں. غوث پاک سے اپنے آپ کو ولی کب جانا؟ تو آپ نے فرمایا کہ فرشتے مجھے مدرسے تک پہنچانے جاتے تھے. وہ شعر بھی ہے نا, فرشتے مدرسے تک ساتھ پہنچانے کو جاتے تھے, یہ دربار الہی میں ہے رتبہ غوث اعظم کا. فیضان غوث اعظم جاری رہے. جی ہاں, فیضان غوث اعظم جاری رہے گا. تو بھائی آیت نے جو ہے ہمیں ایک کرامت سنائی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی. اچھا, غوث پاک کا مزار کہاں ہے معلوم ہے؟ معلوم ہے آپ کو؟ معلوم ہوگا, لیکن ابھی اس وقت شاید ذہن میں نہیں آ رہا ہوگا. غوث پاک کا مزار مبارک ہے بغداد شریف میں. کہاں پر ہے؟ بغداد شریف. کہاں پر ہے مزار مبارک؟ بغداد شریف. بغداد شریف میں. جی, اب آپ کی طرف آ رہے ہیں ام ہانی, آپ کیا سنانے جا رہی ہیں؟ آج میں آپ کو مدنی پھول سناؤں گی. کیا مدنی پھول سنا رہی ہیں بھائی؟ جو دنیاوی نعمت سے دل لگاتا ہے, وہ غفلت کا شکار ہو کر رہ جاتا ہے. بڑی اچھی بات کر دی. چھوٹی سی بچی ہیں لیکن بات بہت بڑی کر دی انہوں نے. تو پیارے بچوں, آج ہمارے ساتھ جو ہے پیاری پیاری بچیاں بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں. آپ لوگوں سے میں کچھ بات چیت کر رہا ہوں, ٹھیک ہے؟ آپ لوگوں نے 5 نمازوں کے نام تو آپ کو آتے ہوں گے, فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء. آپ نے ایک سانس میں نام سنانا ہے. ان 5 نمازوں کے ایک سانس میں نام سنانا ہے. پہلے کون سنائے گا؟ آپ چلیں سنائیے. فجر, ظہر, عصر. ایک سانس میں فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء. جلدی سے. فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء. گڈ, بہترین, ماشاءاللہ. جی آپ. فجر, ظہر. ایک سانس میں.
جی دوبارہ غلام رسول بھائی یہی سوال آپ سے بھی ہونے والا ہے. جی غلام رسول بھائی پانچوں نمازوں کے نام بتانا ہے, ایک سانس میں بتانا ہے. فجر ظہر عصر مغرب عشاء. واہ بھائی واہ, کتنے اچھے انداز سے آپ نے بتایا, دوبارہ بتا دیں. فجر ظہر عصر مغرب عشاء. جی اور جو پہلا سوال ہوا تھا اس کا جواب؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام آمینہ ہے, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ, ماشاء اللہ, زبردست, گڈ گڈ گڈ. اسی طرح ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں ادھر بہت سارے چیزیں رکھی ہوئی ہیں, ان چیزوں کے رنگ ہیں. آپ نے بھی بہت ساری چیزیں پہنی ہوئی ہیں. کپڑے کس رنگ کے پہنے ہوئے آپ نے؟ وائٹ. وائٹ. آپ نے؟ وائٹ. وائٹ بھی رنگ ہے. تو آپ نے جو ہے کچھ رنگوں کے نام بنانا ہے, ٹھیک ہے. ایک رنگ کا نام آپ بتائیں گی, ایک رنگ کا نام آپ بتائیں گے, ٹھیک ہے. کچھ کلرز کے نام آپ نے بتانا ہے. اب دیکھتے ہیں کس کو زیادہ کلرز کے نام آتے ہیں. ایک نام آپ بتائیں, لیکن ریپیٹ نہیں ہونا چاہیے وہ. جی کوئی بھی کلر نہیں. بلو. بلو, ٹھیک ہے جی. ریڈ. ریڈ, ٹھیک. اورنج. اورنج. پرپل. پرپل, ٹھیک ہے. دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے. پنک. پنک, گڈ, بہترین. براؤن. براؤن. بلیک. بلیک. اورنج. اورنج. اورنج تو ہو گیا. اورنج کہا تھا نا, کس نے کہا تھا؟ میں نے. مقابلہ کون جیتا؟ چلیں جی یہ فیصلہ ہو گیا, یہ مقابلہ ہے جیت گیا. ایک ایکٹیویٹی ہے ہمارے پاس نا, تو میں چاہوں گا کہ آپ لوگوں کے درمیان وہ ہم ایکٹیویٹی کرواتے ہیں, ٹھیک ہے. اب دیکھتے ہیں کس انداز سے آپ وہ ایکٹیویٹی کرتی ہیں. میں لے کے چلوں گا آپ لوگوں کو, ٹھیک ہے. چلیں آ جائیں ایکٹیویٹی جانب آئیے. کچھ کالز بھی ہمیں دے دیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا بچے ہم سے بات چیت کر رہے ہیں. ادھر آ جائیں بچوں آپ ذرا. میرا نام آمینہ عطاریہ ہے. میں ادھر آ جائیں. کراچی ڈیفینس سے عرض کر رہی ہوں. میں آپ کو آج معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی منقبت سنانا چاہتی ہوں. معاویہ 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 واہ بھائی معاویہ, واہ. تمام مومنوں کے آپ پیارے ماموں جان ہیں. تمام مومنوں کے آپ پیارے ماموں جان ہیں. ہمیں بہت عزیز ہے یہ نسبت معاویہ. معاویہ 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 کے نام سے ہمارا بیڑا پار ہے. معاویہ 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 معاویہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا ایک اور کال سے دیتے ہیں, پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کیا طریقے کار ہیں. جی میرا نام مناہل فاطمہ ہے. میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. مجھے آپ کا پروگرام جگمگ تارے بہت اچھا لگتا ہے. آپ کا پروگرام جگمگ تارے تو مدینہ مدینہ ہے. میں غلام رسول بھائی سے یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ آپ کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں اور آپ کون سے اسکول میں پڑھتے ہیں. مجھے آپ کا پروگرام تو بہت ہی اچھا لگتا ہے. ماشاء اللہ. جی غلام رسول بھائی یہ سوال آ رہا ہے, ہم تیسری کال یہی ہے, کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں, کیا جواب دیں گے آپ؟ میں اسکول میں نہیں پڑھتا, میں حفظ کر رہا ہوں. اچھا جی حفظ کر رہے ہیں غلام رسول بھائی, اور ان کے لیے دعا کریں جلدی جلدی یہ حافظ قرآن بھی بن جائیں. اچھا جی بچوں اب آپ نے ایکٹیویٹی میں یوں شامل ہونا ہے کہ یہاں پر جو ہے کچھ مسواک ہیں, کچھ پینسل ہیں, ٹھیک ہے. آپ نے اس طرف رکھنی ہے, ٹھیک ہے, نکال کر آپ نے ادھر رکھنا ہے, آپ نے ادھر رکھنا ہے, ٹھیک ہے. اس میں جو مسواک رکھی ہوئی ہیں, پینسل بھی ہیں, مسواک بھی ہیں اور دیگر چیزیں بھی ہیں. آپ نے مسواک نکالنا ہے, صرف مسواک نکالنا ہے, اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں نکالنی ہے. آپ دونوں ہاتھ اپنے استعمال کر سکتے ہیں, یوز کر سکتے ہیں. جی 1 منٹ کے اندر جو زیادہ مسواک نکالے گا وہ مقابلہ جیتے گا. آپ کا مقابلہ شروع ہوتا ہے اب. جی صحیح ہے, جلدی 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 جلدی. دیکھیں حاجرہ ہیں اور ایک طرف کون ہے, آیت. ارے واہ بھائی واہ. پینسل نہیں نکالنی ہے آپ نے, صرف مسواکیں نکالنی ہیں. اور مسواک بڑے کام کی ہوتی ہے. مسواک سے دانت صاف ہوتے ہیں, مسواک سے حافظہ تیز ہوتا ہے. اگر آپ پینسل نکالیں گے تو آپ کے نمبر کٹ جائیں گے, ٹھیک ہے. صرف آپ نے جو ہے مسواک نکالنی ہے, اور یہاں پر کافی تعداد میں مسواک بھی ہمارے پاس موجود ہیں. اب یہ ان دونوں بچوں کا مقابلہ ہے. اب دیکھتے ہیں کون یہ آج ونر ہوتے ہیں. جی جلدی 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 جلدی. ام ہانی جلدی نکالنا ہے بھائی, لیکن یہ یاد رکھنا ہے کہ آپ نے صرف مسواکیں نکالنی ہیں,
اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں نکالنی ہے کہ اس میں پینسل بھی ہیں اور کچھ لکڑی بھی ہے. تو جو مسواک کی شیف میں آپ کا وقت ختم ہو رہا ہے, 5 سیکنڈ باقی رہ گئے ہیں جی, اور آپ کا وقت ہو گیا اینڈ. جی بھائی رک جائیے پیاری بچیوں, رک جائیے. اب ذرا آپ یہ اتاریں, دیکھیں بھائی لائن پہ, ٹھیک ہے جی. کیا نکالا بھائی؟ پہلے ہم آ رہے ہیں آیت کی طرف, ٹھیک ہے جی. یہ آپ کے ہاتھ میں دے دوں, ٹھیک ہے. اب جو ایک مسواک پہ آپ کو 1 نمبر ملے گا, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ٹھیک ہے. تو 9 مسواکیں ماشاء اللہ, 9 مسواکیں آپ نے نکالی. اب پینسل تو ایک بھی نہیں تھی بھائی جی, گڈ. نظر تو نہیں آ رہا تھا آپ کو؟ نہیں, اچھا جی, باجی کی طرف. یہ مسواک ہے؟ یہ مسواک نہیں ہے میرے بچے. تو یہ کتنی 5 آپ نے پینسل نکالی, ٹھیک ہے. اور اب آ رہا ہے مسواک کی جانب. 1 2 3 4 5 6 7 مسواکیں نکالی ہیں زیادہ ہماری مدنی منی آیت نے, اور ام ہانی نے جو ہے مسواکیں بھی نکالی ہیں. یہ مسواکیں نہیں ہیں ام ہانی, یہ کیا ہیں؟ یہ پینسل. اب تو نہیں نکالیں گے آپ, یہ اب ذہن میں رہے گا. چلیں جی, اس طرح ہمارا یہ مقابلہ بھی ہوا اختتام, جس کا نام تھا کہ ایکٹیویٹی وغیرہ ہم نے کروانے کی کوشش کی. اور آج جو ہے پہلی پوزیشن پر آئی ہیں ہماری آیت, دوسری پہ ام ہانی. کچھ کال سی جانب بڑھتے ہیں اور ہم مزید مدنی منیوں کی جانب بھی بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ. آج کا شو بہت اچھا لگتا ہے. آج کی کہانی بہت اچھی تھی. جو مجھے اب کام ملے گا آپ میں جائیں وہاں سے. کوشش کروں گا کہ میں اس کا سب سے پہلے پورا کروں. جی, اور دیکھتے ہیں اور کیا بچے بات چیت کر رہے ہیں. جگمگ تارے تو بہت ہی پیارا اور مزید بچوں کو اچھا بھیج دیں. پروگرام ہے. ہمیں ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. غلام رسول بھائی, مجھے آپ آج ایک شعر سنا دیں. آج میں نعت سنانا چاہوں گی. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, بچے بہت اچھی ہمیں نعتیں بھی سنا رہے ہیں, بہت اچھی باتیں بھی بتا رہے ہیں. آج ہم نے کہانی بھی سنائی, اچھی باتیں بھی ہیں. تو بڑے اچھے انداز سے ہمارا سلسلہ, مجھے امید ہے کہ آگے کی جانب بڑھ رہا ہوگا. اسی طرح پیارے بچوں ہمارے سلسلے کے ساتھ جوائن رہیے. آپ ہمیں کالز کیجیے, آپ ہمیں باتیں بتائیے, اور زبردست قسم کی کوئی بات بتائیے جس سے بچوں کو سیکھنے کو ملے. اب ہم ایک سیگمنٹ شروع کرنے جا رہے ہیں جس میں آپ کو ایک دعا دکھائی جائے گی, دعا سنائی جائے گی. آپ نے دعا یاد کرنی ہے, اور اگر اس سلسلے کی برکت سے آپ کو دعا یاد ہو گئی اور آپ وہ کام کرنے سے پہلے دعا نہیں پڑھتے تھے, اب آپ نے دعا بھی پڑھنی ہے. آج دیکھتے ہیں کون سی دعا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ. غلام رسول غلام رسول غلام رسول کے مدنی پھول کے مدنی پایا مدنی بننا غلام رسول. ارے کنیز فاطمہ, آرام سے, اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ ایسا کرنے سے گھر والے پریشان بھی ہو سکتے ہیں. رکیے کنیز فاطمہ, ہمارا اسلام ہمیں گھر میں داخل ہونے کا طریقہ بتاتا ہے. گھر میں داخل ہونے کا طریقہ؟ جی الحمدللہ عز و جل, ہمارا پیارا دین ہمیں ہر کام کا طریقہ سکھاتا ہے. تو سنیے, گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر یہ دعا پڑھنی چاہیے. اللہم انی اسألک خیر المولج وخیر المخرج بسم اللہ ولجنا وبسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا. اس کے بعد پہلے سیدھا قدم دروازے میں داخل کرنا چاہیے, پھر گھر والوں کو سلام کرتے ہوئے گھر کے اندر جانا چاہیے, اور اگر گھر میں کوئی موجود نہ ہو تو
अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहना चाहिए। तो कनीस फातिमा, क्या आपको ये बातें याद रहेंगी? क्यों नहीं गुलाम रसूल भाई। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर सीधा कदम दाखिल करना है, फिर सलाम करना है, और अगर घर में कोई ना हो तो फिर अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहना है। आया मदनी मुन्ना गुलाम रसूल, बांटता है ये सबको मदनी आया मदनी। अरे वाह, पालक पालक तो मुझे बहुत पसंद है, मगर गुलाम रसूल भाई ने बताया था कि खाने से पहले हाथ और मुंह धोना होता है। माशाअल्लाह। मगर कनीस फातिमा, अभी आपने कपड़े चेंज करने हैं, शूज भी उतार कर जगह पे रखने हैं, और फिर हाथ मुंह धोकर खाना खाना है, वरना यूं ही स्कूल के कपड़े पहने रहने से कपड़े खराब भी हो सकते हैं। ठीक है गुलाम रसूल भाई, मैं बस अभी आई। प्यारे बच्चों, आज हमने सीखा कि घर में दाखिल होते हुए बिस्मिल्लाह पढ़कर सीधा पाँव रखना चाहिए और साथ ही सलाम भी करना चाहिए। आप भी इस बात को अपनी आदत बनाइए और खूब सवाब कमाइए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो प्यारे बच्चों, आज किस चीज़ की दुआ हमने आपको बताई? घर में दाखिल होने से पहले की दुआ। और इसी तरह एक बहुत अच्छी इन्होंने बात बताई, गुलाम रसूल भाई ने इन्होंने बहुत अच्छा मैसेज दिया, पूरे अच्छा था कि हाथ धोने चाहिए। और फिर उसके बाद जो घर में जब आप आएँ, अब सारी बातें आजकल जो है वो थोड़ी गर्मी है, धूप है, आप जब घर पे आते हैं स्कूल से या कहीं से, अब तो छुट्टियाँ हैं, लेकिन आप कहीं से भी आते हैं तो बाज़ बच्चों का अंदाज़ जो है बहुत ख़राब होता है, अच्छा नहीं होता। वो दरवाज़ा समझ लें वो लॉक नहीं करते हैं, दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करते हैं, खोलो मैं आ गया हूँ। अब जब आप इस किस्म की बातें करेंगे, फिर अंदर से कोई भी आता है, आपकी अम्मी आती हैं, आपके अब्बू आते हैं, कौन है? तो बाद बच्चे कहते हैं मैं हूँ। मैं क्या बोल रहे होते हैं? मैं हूँ। मैं क्या करते हैं? मैं कौन कौन करता है? ये तो बकरी कर रही होती है। तो आपने मैं नहीं करना है, आपने अपना नाम बताना है कि मेरा नाम आइमा फातिमा है। आइमा फातिमा है। आपका नाम सैयदा कुर्रतुल ऐन है। सैयदा कुर्रतुल ऐन है। तो आप अपना नाम बताएंगे, और जब कोई पूछे कि कौन है तो हमें क्या कहना चाहिए? हमें अपना नाम बताना चाहिए। ये अच्छी बात है, ठीक है। तो आज जो हमने आपको दुआ याद करवाई, जो थोड़ी दुआ हमने आपको बताया गुलाम रसूल के मदनी फूल में, आपने इस दुआ को भी याद करने की कोशिश करनी है। कुछ एक वक्त बनाइए। तो आप सुबह उठ के ये काम करेंगे, सिपारा पढ़ेंगे, फिर कुरान पाक की तिलावत करेंगे, फिर स्कूल का भी पढ़ना है, फिर मदरसे का पढ़ना है, फिर कुछ नई चीज़ें सीख लें हम कि वो जो छुट्टियाँ पड़ी हैं इसमें मैंने ये दुआ याद कर ली। बात बच्चियाँ होती हैं छोटी छोटी सी होती हैं, बात बच्चे होते हैं छोटे छोटे से होते हैं, उनको सूरह मुल्क पूरी याद होती है, सूरह रहमान याद होती है, सूरह यासीन याद होती है, वो याद कर लेते हैं। स्कूल में ही पढ़ रहे होते हैं लेकिन हिफ्ज़ भी कर लेते हैं। तो क्या ही अच्छी बात हो। अभी आपके पास इतने ज़्यादा काम नहीं है, आप काम नहीं है तो आपने अपने काम बना लिए हैं कि मैं इसको तंग कर रहा हूँ, उसको तंग कर रहा हूँ, सुबह उठ रहे हैं, लड़ रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। तो अगर ये काम कर रहे हैं तो ये अच्छे बच्चों के काम नहीं है। अच्छे बच्चे अच्छी बातें करते हैं। तो हम भी कुछ बातें लेकर आए हैं आपके लिए, तो आपने वो बातें मेरे साथ दोहरानी है। जो स्क्रीन पर बच्चे देख रहे हैं, आपने उन बातों में शामिल हो जाना है, ठीक है। झूठ बोलना चाहिए नहीं। झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो जिस तरह मैं आपसे बात कर रहा हूँ आपने उसी अंदाज से कहना है। बस वक्त अंदाज से जो है वो चीज़ जहन में बैठ जाती है। तो मैं भी बात कर रहा हूँ, हम झूठ नहीं बोलेंगे, इस तरह बोलना है आपने। कैसे? हम झूठ नहीं बोलेंगे। आप नहीं कर रहे हैं, हाथ के इशारे से, ठीक है, आपके इशारे। हम झूठ नहीं बोलेंगे। हम झूठ नहीं बोलेंगे। आप भी इस तरह देखिए कितने अच्छा अंदाज से बोल रही हैं। अब बोलें। हम झूठ नहीं बोलेंगे। बहुत बेहतरीन। आप? हम झूठ नहीं बोलेंगे। ठीक है। हम अम्मी अब्बू का कहना मानेंगे। हम अम्मी अब्बू का कहना मानेंगे। ठीक है, एक मरतबा आपने कहना है, एक मरतबा आपने, ठीक है जी। दोबारा। हम अम्मी अब्बू का कहना मानेंगे। हम यहाँ पर हम अम्मी अब्बू का कहना मानेंगे। हम अम्मी अब्बू का कहना मानेंगे। तीसरी मरतबा गुलाम रसूल भाई आपने कहना है, ठीक है। हम झूठ नहीं बोलेंगे। क्या कहेंगे गुलाम रसूल भाई? हम झूठ नहीं बोलेंगे। दूसरा, अम्मी अब्बू का हम अम्मी अब्बू का कहना मानेंगे। हम नमाजें पढ़ेंगे। हम नमाजें पढ़ेंगे। हम नमाजें पढ़ेंगे जी। हम नमाजें पढ़ेंगे। हम शोर नहीं मचाएंगे। हम शोर नहीं बजाएंगे। हम
शोर नहीं बजाएंगे। जी। हम शोर नहीं मचाएंगे। हम कचरा डस्टबिन में डालेंगे। हम कचरा डस्टबिन में डालेंगे। Good. हम कचरा डस्टबिन में डालेंगे। गुड हम गुड गुड, कचरा डस्टबिन में डालेंगे। इंशाल्लाह। ठीक है, हम सबको सलाम करेंगे। हम सबको सलाम करेंगे। हम सबको सलाम करेंगे। जी सबको सलाम करेंगे। जी, हम सबको सलाम सलाम करेंगे। करेंगे। और जो बातें हमने आज दोहराई हैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम उस पर भी अमल करेंगे। गुलाम रसूल भाई और दोनों बच्चियां जो यहाँ पर मौजूद हैं और जो मदनी चैनल की स्क्रीन पर बैठे हुए देख रहे हैं, सब बताइए मिलकर हमारा मदनी मकसद क्या है? मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। तो प्यारे बच्चों, आज हमारे साथ जो है दो बच्चियां मौजूद हैं। आपका नाम भाई? सैयदा करो तुम्हें। सैयदा कुर्रतुल आइन। आयमा फातिमा। आइमा फातिमा। अच्छा जी कुर्रतुल आइन, आपकी अम्मी लेकर आई आपके लिए दूध, ठीक है भाई? ये दूध आपने सोने से पहले पीना है, तो आप किस तरह दूध पिएंगे? पी लो बेटा, पी लो। पहले दूध की दुआ पढ़ के हाँ। फिर पिएंगे। अच्छा, अल्लाह- जैसे इसमें दूध है, ठीक है, इसमें दूध है, मिसाल है जी, सीधे हाथ से लेना है, ठीक है, बताइए। हम दूध पीने से पहले अल्लाहुम्मा बारिक लना फी वज़िदना मिन्हु। अच्छा, ये याद रखें आप भी और बहुत सारे बच्चों के जहन में यही बात बैठी हुई है कि दूध पीने से पहले की दुआ है। दूध हम पिएंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर, और जब हम दूध पी लेंगे उसके बाद ये दुआ पढ़नी है, ठीक है? दुआ कब पढ़नी है? दूध पीने के बाद की दुआ। प्याला देते हैं आप हमारा, ठीक है? तो ये दुआ आज आपने बताई। अब ये दुआ आपकी वजह से काफ़ी बच्चों को भी मालूम हो गई होगी कि दूध पीने के बाद की दुआ है। आपकी तरफ आ रहे हैं भाई आइमा फातिमा, आप क्या सुना रही हैं? आज मैं आपको और मदनी चैनल के नाज़रीन को रोशन बख्श चेहरे की एक हिकायत सुनाऊंगी। हज़रत सैयदना असईद बिन अबी अनास रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाते हैं, मदीने के ताजदार शहंशाह आली वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक बार मेरे चेहरे और सीने पर अपना दस्ते पुरअनवार फेर दिया। इसकी बरकत ये जाहिर हुई कि जब भी आप अंधेरे घर में दाखिल होते वो घर रोशन हो जाता। सुभान अल्लाह। चमक जिससे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बेहतरीन, माशाअल्लाह। सल्लल्लाहु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद। अच्छा, मेहंदी भी लगा के आई है, मेहंदी भी दिखा दें। माशाअल्लाह, दोनों दोनों थोड़ी देर रखें। माशाअल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा भाई, आपका नाम क्या है? आइमा फातिमा। ये बताएं, दांत कहाँ हैं आपके? कुछ टूट दांत गए। हैं? टूट गए। हाँ, बात बच्चे के होते हैं। एक बच्चा हमारे प्रोग्राम में आया, मैं दांत कहाँ हैं, तो यही कहना है कि टूट गए। कौन ले गया? मतलब ये ले गया, वो ले गया, कोई नहीं लिया, लेकर गया। क्या हुआ? ये दांत टूट गए। जब छोटे बच्चे होते हैं, आपके घर में छोटे बच्चे होंगे, उसके मुंह में दांत नहीं होते, फिर वो थोड़ा सा बड़ा होता है तो फिर दांत आ जाते हैं, फिर वो दांत जब हम बड़े होते हैं थोड़े थोड़े से, तो फिर वो दांत टूटना शुरू हो जाते हैं। जिस तरह आप बड़ी हो रही हैं तो अब आपके दांत टूट रहे हैं, तो टूट कर फिर दूसरे दांत आएंगे, फिर ये दांत जो है काफ़ी देर तक चलते हैं, ठीक है? तो माशाअल्लाह आज हमारे साथ बच्चियाँ आई, इन्होंने अच्छी अच्छी बातें भी सुनाई और अच्छी चीज़ों का अज़म भी किया, नियतें भी की। अब कुछ कॉल्स की जानी बढ़ते हैं, देखते हैं कि वो बच्चे जो आज हमारे साथ शामिल हैं प्रोग्राम में वो क्या बातें कर रहे हैं। जी, मेरा नाम मोहम्मद अनस रज़ा अत्तारी है। गुलाम रसूल भाई, आप कार्टून में कब बड़े होंगे? मुझे आपके कार्टून बहुत अच्छे लगते हैं। वाह भाई वाह, क्या बात कही है भाई। कब बड़े होंगे कार्टून में? मैं आपके साथ साथ बड़े हो जाऊंगा, देखते रहिए आप कार्टून। जब मैं बड़े हो जाऊंगा तो आप देख लीजिएगा। वैसे आ तो रही है, दो साल तो हो गए होंगे कार्टून में, तो इतने ही हैं आप। वैसे बड़े हो रहे हैं, ये किसी दिन नज़र भी आ जाएंगे आपको स्क्रीन पर, लेकिन ये कार्टून में इतनी है। इनकी आवाज़ में और मज़ीद बेहतरी आ रही है माशाल्लाह। अच्छा बोलते हैं, मीठा बोलते हैं, इनकी आवाज़ की वजह से इनको और भी पसंद किया जाता है। जी, और क्या बच्चे बातचीत कर रहे हैं? जी, मेरा नाम आमना है, मैं कराची से बात कर रही हूँ। गुलाम रसूल भाई को इतनी अच्छी बातें कहाँ से आती है? जी भाई, इतनी अच्छी बातें कहाँ से आती हैं आपको? मैं मदनी चैनल से इतनी अच्छी बातें सुनता हूँ, सीखता हूँ, और पापा के मदनी मुज़ाकरे से भी अच्छी अच्छी बातें सुनता हूँ।
آپ کو پتہ چل گیا. اب آپ بھی مدنی چینل دیکھیں, آپ کو بھی اچھی اچھی باتیں آ جائیں گی. بعض بچوں کو آتی تھیں لیکن وہ بولتے نہیں ہیں. غلام رسول بھائی بولتے ہیں. آپ کو جو بھی اچھی بات آج کے سلسلے میں, آج کے پروگرام میں پتہ چلی, آپ نے دوسروں کو بتانا ہے. علم ایسا ہے جتنا آپ دوسروں کو بتائیں گے اتنا بڑھے گا. پیسے ہوتے ہیں نا, خرچ کر دیں تو خرچ ہوگا, پیسے اب نہیں ہے. لیکن علم ایسا ہوتا ہے بانٹنے سے بڑھتا ہے. جی مزید. بھائی اب کو نا میں نا کھانا کھانے کی دعا سناؤں گا. بسم اللہ و آلہ برکت اللہ. آپ نے غلام رسول بھائی کو سنائی, ہم نے بھی سن لی. کیسا؟ تو سب کو سنائیے بھائی جو آپ غلام رسول بھائی کو سنا رہی ہیں. جی آپ نے دعا ماشاءاللہ صحیح سنائی ہے. ماشاءاللہ جی, ماشاءاللہ. جی مزید. جی میرا نام مظفر ارشاد ہے, میں کراچی سے بات کر رہا ہوں اور مجھے جگمگ تارے پروگرام بہت اچھا لگتا ہے. جی بہت اچھا لگتا ہے ماشاءاللہ. آج ہمارے ساتھ جو ہے ایک اور ہم ایکٹیویٹی کرنے جا رہے ہیں, مجھے اس طرف جانا ہوگا. آج پتہ ہے میں کیا لے کر آؤں آپ لوگوں کے لیے؟ ٹھیک ہے, مجلس نے آپ لوگوں کے لیے ایک پھل کا انتظام کیا ہے. وہ پھل بعض بچوں کو پسند ہے, بعض چیزیں ہوتی ہیں بعض بچوں کو پسند نہیں ہوتی ہیں. اس کا سائز جو ہے اتنا سا ہوتا ہے, چھوٹے سے ہوتے ہیں پھر بڑے سے, اتنا سا ہے. کھجور. کھجور. ارے واہ جی واہ, آپ نے صحیح پہچان لیا جی. آج ہمارے ساتھ ہیں کھجور. ٹھیک ہے, یہ ہم نے کھانا چاہیے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کھجور کو تناول فرمایا. کھجور کھانا سنت بھی ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھجور کو تناول فرمایا کرتے تھے. کھجور کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سعادت بخشی, کھجور کے لیے اعزاز حاصل ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کرام علیہ رضوان نے اس کھجور کو جو ہے, یعنی کہتے ہیں یہ کھجور ہے لیکن اس پھل کو جو ہے تناول فرمایا, یعنی اس پھل کو جو ہے کھایا. تو ہم نے بھی کھانا چاہیے. تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جب اس کو دیکھتے ہیں تو کھانے کا دل کر رہا ہوتا ہے کہ یہ میں چیز کھا لوں, تو پسند بھی ہوتی ہے بعض بچوں کو. تو آپ نے جو بھی چیز کھانی ہے, بعض بچے ہوتے ہیں اگر ان کو کوئی چیز گھر میں نظر آ جائے کہ آپ کے امی یا آپ کے ابو کھجور لے کر آئیں, بسکٹ لے کر آئیں, کوئی ایسی چیز لے کر آئیں, تو ان کو پسند ہوتی ہے, بہت زیادہ کھا لیتے ہیں, بہت زیادہ کھاتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے, پیٹ پھول جاتا ہے. پیٹ پھول جاتا ہے, پھر آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی. آپ نے کوئی بھی چیز زیادہ نہیں کھانی ہے. جتنی آپ کی امی دے رہی ہیں, جتنے آپ کے ابو دے رہے ہیں, آپ نے اتنا کھانا ہے, اس سے زیادہ نہیں کھانا. اچھا, یہ کھجور جو ہے پیارے بچوں, یہ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے. اس کے اندر بہت زیادہ توانائی ہے, طاقت ہے, طاقت ہے. اس کے اندر کیا ہے؟ طاقتیں. اس کے اندر طاقتیں ہیں. کیا ہے اس کے اندر؟ طاقتیں. اس کے اندر طاقت ہے. یہ بہت ایک غذائیت سے بھرپور ہے. یہ میٹھا ہوتا ہے, اس کو جب کھاتے ہیں تو مزہ آتا ہے. ٹھیک ہے, جب یہ منہ کے اندر جاتا ہے تو اور مزہ آ جاتا ہے. اس کے اندر کیا ہے؟ طاقت. کیا ہے؟ طاقت. کھجور کے اندر طاقت ہوتی ہے. اب یہ کھجور میں کھاؤں گا کیونکہ اس کے اندر ہے طاقت. اس کے اندر کیا ہے؟ طاقت. اب جب میں یہ کھا لوں گا تو میرے اندر بھی کیا آ جائے گی؟ طاقت آ جائے گی. پھر مجھے اچھا نظر آئے گا, میرے جسم میں طاقت آ جائے گی. تو طاقت ہے کھجور کے اندر. اب یہ بعض بچوں کے جسم کے اندر خون کم ہو جاتا ہے, بعض لوگوں میں جسم کے اندر خون کم ہوتا ہے, تو کھجور جو ہے خون کو پیدا کرتا ہے. آپ کھجور کھائیں گے تو آپ کے جسم کے اندر اگر خون کم ہے تو یہ آپ کو خون بڑھا دے گا. ایک اور بات ہے کھجور کے اندر کہ آپ جب کھجور کھاتے ہیں تو اس کھجور کے اندر یہ ہے کہ بعض ہوتے ہیں دبلے پتلے سے, پتلے پتلے سے ہوتے ہیں. تو اگر آپ کھجور کھائیں گے تو یہ کھجور کھانے کی برکت سے, کھجور کی وجہ سے آپ ہیلدی ہو جائیں گے, موٹے ہو جائیں گے, آپ کا جسم بھر جائے گا. لیکن زیادہ نہیں کھائیے گا, زیادہ کھائیں گے پھر آپ بہت زیادہ موٹے ہو جائیں گے. تو آپ نے جتنے آپ کے گھر والے آپ کو کھلائیں, آپ نے یہ کھجور کھانا ہے. اچھا جی, اسی طرح ہمارے جو باڈی ہے اس کے اندر دل بھی ہے, اس کے اندر جگر بھی ہے. تو یہ جگر کے لیے بڑا فائدہ مند ہے کھجور کھانا. اچھا, کھانا کھا لیا آپ نے تو کھانے کے دوران اگر آپ یہ کھائیں گے کھجور تو کھانا ہضم بھی کر دے گا, ہضم ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو کھانے سے پہلے ہم نے پھل وغیرہ کھانے چاہیے. بعض لوگ جو ہے کھانے کے بعد پھل کھاتے ہیں, تو یہ بات یاد رکھیں, کھانے سے پہلے فائدہ کب ہے زیادہ پھل کھانے کا, کہ اگر آپ کھانے سے پہلے پھل کو کھائیں گے. تو کھجور وغیرہ ہیں تو آپ اس کو جو ہے کھانے سے پہلے کھا سکتے ہیں. اچھا, دبلا پن دور کرنے کے لیے کھجور کے ساتھ ککڑی, کھیرا یہ ساتھ ملا کے کھائیں گے تو یہ آپ کو زیادہ فائدہ مند دے گا. اور تربوز, جب گرمی آئیں گی تو تربوز بھی آ جائیں گے ہمارے پاکستان میں, ہو سکتا ہے کئی ممالک میں تربوز ہوں, تو کھجور اور تربوز ملا کر کھانا بھی سنت ہے. اس کو مکھن کے ساتھ بھی ملا کے کھائیں, مزہ آ جائے گا. آپ بولیں گے جی میں کھاتی ہوں کس کے ساتھ؟ مکھن کے ساتھ. مکھن کے ساتھ مزہ آ جاتا ہوگا. کیسا لگتا ہے؟
मज़ा आता है। ओहो, मज़ा आ जाता है। तो आज हमने आपको खजूर के बारे में कुछ बातें बताई और इसी के साथ ही तो प्यारे बच्चों खजूर खाना है, लेकिन ज़िद नहीं करनी है। अम्मी आज ही खजूर खानी है मैंने, अब्बू आज ही खजूर खाना है, ये नहीं करना है आपने। अगर आपके अम्मी अब्बू लाकर दे देते हैं वो चीज़ तो आपने खानी है, लेकिन दूसरे बच्चों के पास वो चीज़ें देखकर आपने ज़िद नहीं करनी है। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे इस आज के प्रोग्राम को, जिसका नाम है जगमग तारे, अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम। हम आज के खिलती कलियां हैं, हम कल के महकते फूल हैं। रोशन रोशन प्यारा हो मुस्तफी ये हमारा हो, नबी का इश्क रहनुमा दिलों का ये सहारा हो। बच्चों का मदनी चैनल आ गया।